وقالت حیت لک، اور کہنے لگی اے یوسف میری باہوں میں آ جاؤ، وقالت حیت لک، اے یوسف میرے پاس آ جاؤ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما۔ آمین۔ محترم بزرگوں، قوم و ملت کے لائق اور نوجوانوں، مستقبل کے ہونہار عزیز بچوں، پردہ نشین اسلامی خواتین، پیاری ماں اور بہنوں، مجھے آپ لوگوں کی طرف سے جس موضوع پر بولنے کا حکم دیا گیا ہے وہ ہے ناکامی کے بھنور سے نکلنے کا راستہ۔ یہ موضوع مجھے دیا گیا ہے اور اسی موضوع پر انشاءاللہ کچھ باتیں ہوں گی۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں رب العالمین ہمیں حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم تمام لوگوں کو سننے کی اور پھر اس پر عمل کرنے کی پوری توفیق عطا فرما۔ میرے بھائیوں، ناکامی کے بھنور سے نکلنے کے بہت سارے راستے ہیں۔ میں آپ کے سامنے چند راستوں کا ذکر کروں گا۔ انسان اگر کسی معاملے میں، کسی کام میں ناکام ہو جائے تو اسے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ناکامی کے بھنور سے نکلنے کا پہلا راستہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور انسان کو وہی ملتا ہے جس چیز کی وہ کوشش کرتا ہے۔ انسان کے لیے وہی چیز ہے جس چیز کی وہ کوشش کرتا ہے۔ یعنی ناکامی کے بھنور سے نکلنے کا راستہ، سب سے پہلا راستہ یہ ہے کہ اگر ہم کسی معاملے میں ناکام ہو جائے تو ہمیں مایوس نہیں بیٹھنا چاہیے بلکہ کوشش کرنی چاہیے۔ اگر ہم کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے۔ چھوٹے چھوٹے بچے اپنی کتاب میں ایک واقعہ پڑھتے ہیں تیمور لنگ کا۔ تیمور لنگ یہ اپنی زندگی میں بہت جہاد کیا، بہت جنگ لڑا، کسی بھی جنگ میں اس نے کبھی ہار نہیں مانی، ہارا نہیں کبھی وہ، لیکن ایک جنگ میں وہ ہار جاتا ہے اور پیٹ پھیر کے بھاگ جاتا ہے، اور وہ ایک غار میں جا کر کے چھپ جاتا ہے، مایوس بیٹھا ہوا ہے کہ آج تو پہلی بار زندگی میں پہلی بار میں جنگ کو ہار گیا ہوں۔ وہ بیٹھے بیٹھے سوچ ہی رہا تھا کہ اس نے غار کے اندر ایک چیونٹی کو دیکھا، جو چیونٹی اپنے سے بڑا دانہ، چاول کا دانہ لے کر کے دیوار کے اوپر چڑھ رہی ہے، اور وہ چڑھتی تھوڑی اوپر جاتی، تھوڑی دور، اور گر جاتی، پھر چڑھتی دانہ لے کر کے پھر گر جاتی، پھر چڑھتی پھر گر جاتی۔ تیمور لنگ کہتا ہے کہ میں اس چیونٹی کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ بار بار اوپر چڑھ رہی ہے، بار بار نیچے گر رہی ہے۔ وہ 69 بار چڑھتی ہے اور 69 بار گرتی ہے، اور بالآخر 70 بار جب ٹرائی کرتی ہے تو 70 مرتبہ میں وہ کامیاب ہو جاتی ہے، اوپر پہنچ جاتی ہے۔ اس نے اس چیونٹی سے سبق حاصل کی کہ میں نے
ابھی تک کوئی جنگ نہیں ہاری، ایک جنگ ہار گیا تو میں مایوس ہو گیا، مجھے ہار نہیں ماننی چاہیے۔ وہ فوراً اپنے قافلے کو، اپنی فوج کو تیار کرتا ہے اور میدان میں کود جاتا ہے، اور ہاری ہوئی جنگ دوبارہ جب وہ کوشش کرتا ہے تو پھر کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ناکامی کے بھنور سے نکلنے کا یہ پہلا راستہ ہے کہ انسان کو ہار نہیں ماننی چاہیے، اسے کوشش کرنی چاہیے۔ ناکامی کے بھنور سے نکلنے کا دوسرا راستہ یہ ہم دیکھتے ہیں، اگر انسان ناکام ہو جائے کسی معاملے میں تو اسے صبر کرنی چاہیے۔ اور آپ کو معلوم ہے صبر کا پھل، کہتے ہیں صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ اگر کسی معاملے میں وہ ناکام ہو جائے تو اسے صبر کرنی چاہیے۔ اور صبر، حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ اٹھائیے، ان کی زندگی صبر سے بھری پڑی ہوئی ہے۔ یوسف علیہ السلام بڑے خوبصورت ہیں، اتنے خوبصورت پیغمبر ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لقد اوتی اشد الحسن، یوسف علیہ السلام کو دنیا کی آدھی خوبصورتی دی گئی ہے، دنیا کی آدھی خوبصورتی، لیکن بچپن میں بھائیوں کے حسد کے شکار ہو جاتے ہیں، بچپن میں بھائیوں کے حسد کے شکار ہو جاتے ہیں۔ بھائیوں نے حسد کی وجہ سے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں لے جا کے پھینک دیا، کنویں میں لے جا کے پھینک دیا۔ یوسف علیہ السلام صبر کر رہے ہیں، کنویں سے نکلتے ہیں، پیغمبر ہیں، خوبصورت ہیں، مصر کے بازار میں بیچے جا رہے ہیں، مصر کے بازار میں ان کو بیچا جا رہا ہے، اور کوئی بڑی قیمت نہیں، خوبصورت ہے، پیغمبر ہے، لیکن قرآن کہتا ہے دراہم معدودہ، یوسف علیہ السلام اتنے خوبصورت ہونے کے باوجود چند سکوں میں بک رہے ہیں، چند سکوں میں حضرت یوسف علیہ السلام کو بیچا جا رہا ہے۔ خریدنے والا کون ہے؟ مصر کا عزیز مصر، جو بادشاہ کے بعد جو درجہ رکھتا ہے وہ خرید رہا ہے۔ یوسف علیہ السلام کو چند درہم میں خرید لیتا ہے، اپنے گھر لے کر کے آتا ہے، اپنی بیوی کو کے حوالے اس بچے کو کرتا ہے، یوسف علیہ السلام کو بھی چھوٹے سے ہیں، اور کہتا ہے میری بیوی دیکھیے کتنا پیارا بچہ میں لے کے آیا ہوں، اس بچے کو تم پالو، یہ بچہ بڑا ہوگا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے، کیونکہ ہمارے پاس تو کوئی اولاد نہیں ہے، ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ چنانچہ عزیز مصر کی بیوی حضرت یوسف علیہ السلام کی پرورش کرنے لگتی ہے، پالنے لگتی ہے۔ یوسف علیہ السلام دیکھیے، اب یہاں سے ایک ناکامی کے بھنور سے نکلنے کا راستہ دیکھیے، ایک راستہ صبر کرو کامیابی ملے گی۔ یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کیا کیا؟ کنویں میں ڈال دیا۔ یوسف علیہ السلام نے صبر کیا، کنویں سے نکلے تو کہاں پہنچ گئے؟ محل کے اندر پہنچ گئے، مصر کے عزیز مصر کے محل میں پہنچ گئے۔ ناکامی کے بھنور سے نکلنے کا ایک راستہ یہ ہے کہ انسان اگر کسی معاملے میں ناکام ہو تو صبر کرے، جیسا کہ یوسف علیہ السلام نے صبر کیا تو کنویں سے کہاں پہنچ گئے؟ محل میں پہنچ گئے، ان کی پرورش محل کے اندر ہونے لگی۔ عزیز مصر کی بیوی حضرت یوسف علیہ السلام کو پال رہی ہے، یوسف علیہ السلام دھیرے دھیرے بڑے ہو رہے ہیں، دھیرے دھیرے یوسف علیہ السلام جوان ہو رہے ہیں، اور جیسے جیسے جوان ہو رہے ہیں، جیسے جیسے بڑے ہو رہے ہیں، ان کی خوبصورتی نکھر کر کے سامنے آ رہی ہے۔ جب یوسف علیہ السلام پوری طریقے سے جوان ہو گئے، پوری طریقے سے بالغ ہو گئے، بڑے خوبصورت، بڑے ہینڈسم، تو جو یوسف علیہ السلام کو پال رہی تھی ماں کی طرح، وہی عورت یوسف علیہ السلام کے اوپر لٹو ہو جاتی ہے، وہی عورت یوسف علیہ السلام کے اوپر فدا ہو جاتی ہے، وہی عورت یوسف علیہ السلام کو دل دے بیٹھتی ہے۔ قرآن کہتا ہے وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك، یوسف علیہ السلام جس عورت کے گھر میں رہتے تھے اس عورت نے یوسف علیہ السلام کے اوپر ڈورے ڈالے، وغلقت الابواب وقالت هيت لك، دروازے سارے بند کر دیے، وقالت هيت لك، اور کہنے لگی اے یوسف میری باہوں میں آ جاؤ، وقالت هيت لك، اے یوسف میرے پاس آ جاؤ۔ یوسف علیہ السلام جوان ہے، یوسف علیہ السلام خوبصورت ہے، کوئی سی سی ٹی وی کیمرہ نہیں لگا ہے، کوئی ریکارڈنگ نہیں ہو رہی ہے، کوئی واچ مین کا ڈر نہیں ہے، کسی چیز کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ عزیز مصر کی بیوی دروازہ بند کر کے بلا رہی ہے، وقالت هيت لك، اے یوسف میری باہوں میں آ جاؤ، میرے پاس آ جاؤ۔ آج جو نوجوان خوبصورت ہوتا ہے، معاف کیجیے گا، اس کو فتنے میں پڑنے میں، برائی میں پڑنے کا زیادہ امکان ہوتا ہے۔ جو لڑکی خوبصورت ہوتی ہے وہ تو سمجھتی ہے میں تو خوبصورت ہوں، میرے لیے سب کچھ جائز ہے، میں کچھ بھی کروں۔
یوسف علیہ السلام جوان ہے، خوبصورت ہے، اور عزیز مصر کی بیوی کیا کہہ رہی ہے؟ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك. یوسف علیہ السلام کو جو عورت پرورش کر رہی ہے، پال رہی ہے، وہی عورت یوسف علیہ السلام کے اوپر ڈورے ڈالتی ہے، وغلقت الابواب، اور سارے دروازے بند کر لیتی ہے، اور کہتی ہے وقالت هيت لك، اے یوسف میری باہوں میں آ جاؤ. یوسف علیہ السلام کا جواب کیا تھا؟ یوسف علیہ السلام نے کہا قال معاذ اللہ، نہیں اللہ کی پناہ ہو. قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ ہو. انہ ربی احسن مثوایا انہ لا یفلح الظالمون. میں نے تیرے گھر کا کھانا کھایا ہے، میں نے تیرے گھر کا نمک کھایا ہے، اور تیرے ساتھ نمک حرامی کروں یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا. میری کیا حیثیت تھی؟ میں تو مصر کے بازار میں بک رہا تھا، چند درہم میں مجھے بیچا جا رہا تھا. اللہ نے مجھے تیرا گھر دیا رہنے کے لیے، تیرے گھر کا میں نے نمک کھایا ہے، اور تیرے ساتھ نمک حرامی کروں یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا. یوسف علیہ السلام انکار کر دیتے، اس کے پاس نہیں جاتے ہیں. اب وہ یوسف علیہ السلام کو دوڑاتی ہے، پکڑتی ہے یوسف علیہ السلام کو. یوسف علیہ السلام بھاگ رہے کمرے میں، یوسف علیہ السلام کی قمیض پیچھے سے پکڑ لیتی ہے وہ، اور قمیض پکڑ کر کے کھینچ رہی ہے، اور یوسف علیہ السلام دروازہ پکڑ کر کے کھینچ رہے ہیں. باہر نکلنے کی کوشش کریں کیونکہ دروازہ بند ہے نا، باہر نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ قمیض پکڑ کر کے کھینچ رہی ہے یوسف علیہ السلام کا پیچھے سے. یوسف علیہ السلام کی قمیض پیچھے سے پھٹ جاتی ہے اور دروازہ کھل گیا. عزیز مصر کی بیوی گری، یوسف علیہ السلام بغل میں گرے، اور جیسے ہی دروازہ کھلا سامنے عزیز مصر موجود، سامنے عزیز مصر کھڑا ہوا ہے. اب عورت کتنا جلدی اپنا رنگ بدلتی ہے دیکھیے. ابھی یوسف علیہ السلام کو دوڑا رہی تھی، پکڑ رہی تھی اس کے ساتھ زنا کرنے کے لیے، بدکاری کرنے کے لیے، اور جیسے اپنے شوہر کو دیکھتی ہے تو کیا کہتی ہے؟ میرے شوہر، اگر کوئی آپ کی بیوی کے ساتھ غلط ارادے سے آئے تو آپ اس کو کیا سزا دیں گے؟ یوسف علیہ السلام بھی پریشان، یہ خود مجھے بلا کر کے لائی اور میرے اوپر الزام ڈال رہی ہے. لیکن اسی کے گھر کا ایک آدمی نے فیصلہ کیا کہ اگر یوسف علیہ السلام کی قمیص آگے سے پھٹی ہوگی تو گویا یوسف علیہ السلام کی غلطی ہے، اور اگر یوسف علیہ السلام کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہوگی گویا یوسف علیہ السلام بچ رہے تھے، بھاگ رہے تھے، اور یہ غلطی تمہاری بیوی کی ہے. جب یوسف علیہ السلام کی قمیص کو دیکھا گیا تو یوسف علیہ السلام کی قمیص پیچھے سے پھٹی تھی. یوسف علیہ السلام کی قمیص پیچھے سے پھٹی تھی. غلطی ثابت ہو گئی کہ غلطی عزیز مصر کی بیوی کا ہے، لیکن بڑے گھر کی بات تھی، عزیز مصر کے گھر کی بات تھی. عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کو سمجھایا، جانے دیجیے، عورت کا معاملہ ہے، جانے دیجیے. اپنی بیوی کو سمجھایا اور کہا یوسف علیہ السلام سے معافی مانگو، تم نے غلطی کی ہے. لیکن کوئی کانڈ جب ہو جاتا ہے تو وہ کانڈ، وہ بات چھپتی نہیں ہے، اور خاص طور سے عورت کے معاملے میں کوئی بات ہو جائے تو یہ چیز تو اور نہیں چھپتی. ایک آدمی تھا اپنی بیوی کو آزمانے کے لیے کہ دیکھیں یہ اپنے پیٹ کے اندر کتنی بات پچاتی ہے. وہ گیا باہر، ایک کلنگر لے کر کے آیا، تربوز آدھا کاٹ کے لایا، اور لال رنگ کا تھا، اس کو سفید رومال سے ڈھک دیا، اور گھر میں لایا تو بیوی نے دیکھا یہ کیا ہے؟ ایسا لگ رہا تھا کسی کی منڈی کاٹ کے لایا ہے. تو بیوی نے پوچھا اس کی یہ کیا لے کے آئے ہو؟ کہا رہے میں باہر گیا تھا، ایک آدمی میرے ساتھ بدتمیزی کر رہا تھا، میں نے اس کی منڈی کاٹ کے لے آیا. اور چلانا مت، ہلہ مت کرنا، گہار مت کرنا، اس کو گھر میں رکھو، رات جب ہو جائے گی، شام ہو جائے گی تو اس کو پھینک دیں گے کہیں جا کر کے. بیوی سے کہہ دیا کسی کو بتانا مت یہ ایک آدمی کی منڈی کاٹ کے لائے. بیوی نے کہا ٹھیک ہے کسی سے نہیں بتاؤں گا. وہ بیوی کو آزمانا چاہتا ہے کہ دیکھیں کون سی بات بیوی کو بتانے کے لائق ہے. بیوی سے بتا دیا کسی سے بتانا نہیں ایک آدمی کی منڈی کاٹ کے لایا ہوں. یہ ادھر ظہر کی نماز پڑھنے گیا، گھر پہ آیا، عصر کی نماز پڑھنے گیا، گھر پہ آیا، مغرب کی نماز پڑھنے گیا، اور جب گھر پہ آ رہا ہے تو کیا دیکھ رہا ہے؟ گھر پہ پولیس لوگ موجود ہیں، پولیس موجود ہے. کہا کیا ہوا؟ پولیس سے پوچھنا کیا ہوا سر؟ پولیس کہتی ہے کہ تم کسی آدمی کی منڈی کاٹ کے لائے ہو. کہا نہیں تو. کہا نہیں، تھانے تک بات پہنچ گئی ہے کہ تم کسی کی منڈی کاٹ کے لائے ہو، اپنے گھر کی چیکنگ کراؤ، تمہارے گھر کی جانچ ہوگی. جب پولیس نے گھر کی جانچ کی، پورے گھر کو چھان مارا تو رومال میں، سفید رومال میں کلنگر نکلا، تربوز نکلا. کہا یہ کیا معاملہ ہے؟
کہا میں دیکھنا چاہتا تھا کہ بیوی کو کون سی بات بتانی چاہیے اور کون سی بات نہیں. میں نے صرف اپنی بیوی سے بتایا تھا کہ کسی کی منڈی کاٹ کے لایا، حالانکہ یہ کلنگر ہی تھا. میں دیکھنا چاہتا تھا کہ میری بیوی کے پیٹ میں میری بات پچتی ہے یا نہیں. لیکن اب پتہ چل گیا بیویوں کو بھی کوئی بات بتانی نہیں چاہیے، راز کی بات. تو چونکہ یہ کانڈ ہو چکا تھا عزیز مصر کے ساتھ، یوسف علیہ السلام کے ساتھ، یہ بات پورے مصر کے اندر پھیل گئی، پورے مصر کے اندر پھیل گئی کہ ارے وہ عزیز مصر کی بیوی اپنے غلام کے اوپر لٹو ہو گئی، اپنے غلام کے اوپر فدا ہو گئی، جس کو بچپن سے پالا ہے، ماں کی طرح جس کی پرورش کی ہے، اسی کے اوپر لٹو ہو گئی. کیسی عورت ہے، غلام کے اوپر لٹو ہو گئی. یہ بات جب پورے مصر کے اندر عام ہو گئی اور عزیز مصر کی بیوی پریشان ہو گئی کہ لوگ مجھے تانا دے رہے ہیں، تمام عورتیں تانا دے رہی ہیں، تو یوسف وہ عزیز مصر کی بیوی مصر کی تمام عورتوں کی دعوت کر دیتی ہے، تمام عورتوں کی اپنے گھر پہ دعوت کر دیتی ہے. دسترخوان لگا دیا، کھانا والا کھلانے کے بعد ساری عورتوں کے سامنے ایک ایک پھل رکھ دیا اور ایک چھری رکھ دی. ساری عورتوں کے پاس ایک پھل رکھ دیا، ایک چھری رکھ دی. جب کھانا کھانے کے بعد پھل کو چھری سے کاٹ کے کھانے کا نمبر آیا، تب عزیز مصر کی بیوی یوسف علیہ السلام سے کہتی ہے اے یوسف علیہ السلام، اب تم ان عورتوں کے بیچ سے گزر جاؤ. یہ چھری سے پھل کو کاٹ رہی ہیں، اسی دوران تم ان عورتوں کے درمیان سے گزر جاؤ. قرآن کہتا ہے فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَا لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا. جب یوسف علیہ السلام ان عورتوں کے درمیان سے گزرتے ہیں اور یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کو جب مصر کی عورتوں نے دیکھا، اپنے آپ کو کنٹرول نہ کر سکیں. فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ. وہ یوسف علیہ السلام کو دیکھ رہی ہیں، پھل کو کاٹ رہی ہیں، لیکن اب چھری پھل پہ نہیں، ان کے ہاتھوں پر چل رہی ہے. وہ یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر کے انہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ ڈالا. وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ. انہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ ڈالا یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کو دیکھ کے، اور کیا کہنے لگی؟ وَقُلْنَ حَاشَا لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا. یہ تو کوئی انسان نہیں لگ رہا ہے، اتنا خوبصورت انسان کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ لگ رہا ہے. اب ابھی تک کیا ہوا؟ اب ابھی تک عزیز مصر کی بیوی صرف یوسف علیہ السلام پر لٹو تھی، وہی صرف مر رہی تھی یوسف علیہ السلام کو. اب تو یوسف علیہ السلام پر پوری مصر کی عورتیں مرنے لگی، پوری مصر کی عورتیں یوسف علیہ السلام کے اوپر فدا ہو گئی، مرنے لگی. عزیز مصر کی بیوی کہتی ہے، عزیز مصر کی بیوی کہتی ہے یہی وہ انسان ہے جس سے میں بہت زیادہ عشق کرتی ہوں، یہی وہ نوجوان ہے جس سے میں بہت زیادہ پیار کرتی ہوں، اور اگر یہ نوجوان مجھے نہیں ملا، اگر اس نے میرے ساتھ غلط کام نہیں کیا، تو میں اس کو جیل میں سڑنے پر مجبور کر دوں گی، اس کو جیل میں سڑنے پر مجبور کر دوں گی. اب یوسف علیہ السلام کے پاس دو راستے ہیں، یوسف علیہ السلام کے پاس دو راستے ہیں. یا تو ان عورتوں کے ساتھ غلط کام کرے، عزیز مصر کے ساتھ، بیوی کے ساتھ زنا کرے، غلط کام کرے، اور یا تو بے قصور جیل کے اندر چلے جائے. یہ دو آپشن، دو راستے یوسف علیہ السلام کے پاس ہیں. یوسف علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ. اے اللہ، یہ عورتیں مجھے جس کام کے لیے بلا رہی ہیں، جس غلط کام کے لیے، جس گھٹیا کام کے لیے مجھے بلا رہی ہیں، اے اللہ میں اس کے بدلے جیل میں جانا پسند کرتا ہوں، لیکن ان عورتوں کے فندے میں آنا نہیں پسند کرتا ہوں. وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ. اور اے اللہ، اگر تو نے ان عورتوں کے جال کو ناکام نہ کیا، ان عورتوں کے پلان کو ناکام نہ کیا، تو میں تو کمزور ہوں، میں تو انسان ہوں، ان کے فندے میں آ جاؤں گا، ان کے بہکاوے میں آ جاؤں گا. وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ. اور میں بھی جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا. اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی دعا سنی، عورتوں کے فندے سے بچا لیا، لیکن یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر کی بیوی نے جیل میں پہنچا دیا. یوسف علیہ السلام جیل میں چلے گئے. دیکھیے، کنویں سے نکلے تو محل میں آئے، اور عورتوں کا شکار ہوئے تو جیل میں پہنچ گئے. اب جیل میں پہنچ گئے تو وہاں بھی صبر کر رہے ہیں.
यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास एक बड़ा अच्छा इल्म था। यूसुफ अलैहिस्सलाम ख्वाब की ताबीर करना जानते थे। अगर कोई ख्वाब देखता था और यूसुफ अलैहिस्सलाम को बताता था तो उस ख्वाब की ताबीर वो बताते थे यूसुफ अलैहिस्सलाम। जेल के कैदियों को एक बार ख्वाब की ताबीर बताई यूसुफ अलैहिस्सलाम ने। एक बार अभी जेल में ही है, मिस्र के बादशाह ने एक ख्वाब देखा और उसकी ताबीर पूछने के लिए आया। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उस बादशाह के ख्वाब की ताबीर कर दी, उसकी ताबीर बता दी। बादशाह बड़ा खुश हो गया, बड़ा खुश हो गया और कहने लगा ये बेकसूर इंसान, शरीफ इंसान, ये जेल में सड़ रहा है, इसके पास इतना अच्छा इल्म है। उसने जेल से यूसुफ अलैहिस्सलाम को रिहा कर दिया और मिस्र के माल का, मिस्र के खजाने का उस बादशाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को बादशाह बना दिया। मिस्र के खजाने का बादशाह बना दिया यूसुफ अलैहिस्सलाम को। यह पूरा वाकया मैं बताकर आपको यह बताना चाहता हूं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम बचपन में थे, भाइयों के हसद के शिकार हुए, कुएं में फेंक दिया गया। सब्र किए, नाकामी के भंवर से उन्हें कामयाबी मिली। कहां पहुंच गए? महल में पहुंच गए। औरतों के शिकार हुए तो जेल में पहुंच गए। सब्र किया तो क्या हो गए? मिस्र के खजाने का बादशाह बना दिया। मेरे भाइयों, तो नाकामी के भंवर से निकलने का एक दूसरा रास्ता यह है कि इंसान अगर किसी मामले में नाकाम हो जाए तो उसे सब्र करनी चाहिए। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का वाकया उठाइए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को बड़ी दौलत दी थी, बहुत माल दिया था, किसी चीज की कमी नहीं, बेटे बेटियां मौजूद, मालो दौलत मौजूद, सोना चांदी मौजूद, सब कुछ मौजूद है। लेकिन इस हाल में भी वो अल्लाह का शुक्रिया अदा करते थे। आज किसी को अल्लाह थोड़ा ज्यादा माल दे देता है तो वो अल्लाह की नाशुक्री करता है और कहता है कि मैं तो ये अपनी मेहनत से कमाया हूं, अल्लाह ने मुझे क्या दिया। सब माल मौजूद है लेकिन इस हाल में भी अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हैं। लोगों की ये शिकायत थी कि अरे अय्यूब के पास बहुत माल है ना, सब कुछ है, इसलिए अल्लाह का शुक्रिया अदा करता है। अभी यही माल छिन जाए, अभी देखो अल्लाह की नाशुक्री करने लगेगा। अल्लाह ताला ने अय्यूब अलैहिस्सलाम को आजमाया, सारे बच्चे बच्चियों को छीन लिया, सारे बच्चे बच्चियों का इंतकाल हो गया, जो माल था वो भी खत्म हो गया, सब कुछ लुट गया, सब बर्बाद हो गया। और हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बीमारी में मुब्तला कर दिया, बीमारी में, बहुत खतरनाक बीमारी। और वो बीमारी ऐसे नहीं 2-3 दिन 1 महीना नहीं, 18 साल तक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अय्यूब अलैहिस्सलाम को आजमाया। 18 साल तक आपके साथ, अय्यूब अलैहिस्सलाम के साथ एक बीवी वफादार, वही आपके साथ मौजूद है। वो लोगों से जाती, दवा पूछती अपने शौहर के लिए। जब शौहर बीमार हो जाता है तो जो वफादार बीवी होती है परेशान रहती है शौहर को ठीक करने के लिए। वो लोगों से दवा पूछती कि मेरे शौहर बीमार है, कैसे ठीक होंगे। जो इलाज बताता ला करके वो खिलाती पिलाती, फायदा नहीं होता। एक बार हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी को शैतान मिल गया, शैतान से मुलाकात हो गई और कहा मैं तुम्हारे शौहर को ठीक कर दूंगा। अब ठीक होने का नाम सुना तो कहा ठीक है बताओ कैसे ठीक होंगे मेरे शौहर। शैतान ने एक मंत्र बताया कि ये मंत्र लो और पढ़ करके अपने शौहर के ऊपर फूंक देना, तुम्हारे शौहर ठीक हो जाएंगे। वो मंत्र लेकर के हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी वो मंत्र लेकर के अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास आती है और कहती है मेरे शौहर मुझे एक मंत्र एक आदमी ने दिया है, अभी मैं पढ़ करके तुम्हारे ऊपर दम कर दूंगी, तुम ठीक हो जाओगी। कहा क्या मंत्र है, पहले सुना दिखा तो क्या मंत्र है। जब हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने देखा उस मंत्र को तो उसमें शिरकिया जुमले लिखे हुए थे, शिरकिया जुमले। मेरी माओ बहनों, आज हमारी बच्ची बीमार हो जाती है, हमारा बेटा बीमार हो जाता है, हम अगर 1-2 दिन दवा कराए नहीं ठीक हुआ तो फौरन बाबाओं की चक्कर लगाना शुरू कर देते हैं और गंडे तावीज शिरकिया अमल हम करना शुरू कर देते हैं। अय्यूब अलैहिस्सलाम 18 साल तक बीमारी में मुब्तला रहे, शैतान ने इलाज बताया शिरकिया। और जब बीवी लेकर के आई वो मंत्र तो हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कहा तू पैगंबर की बीवी होकर के, तू नबी की बीवी होकर के ये शिरकिया जुमले लेकर के आई है, अल्लाह की कसम अगर मैं ठीक हो गया ना तो तुझे 100 डंडे मारूंगा, अगर मैं ठीक हो गया तो 100 डंडे मारूंगा, अल्लाह की कसम खा ली। और हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की शरीयत में कसम का कोई कफारा नहीं था। अगर आपने कसम खा ली है तो आपको कसम पूरी करनी पड़ेगी। हमारी शरीयत में कफारा है, अगर आपने कसम खा लिया और तोड़ दिया तो उसका कफारा अदा करना पड़ेगा। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की शरीयत में कफारा नहीं था, आपने कसम खा ली तो पूरी करनी पड़ेगी। अब 18 साल तक बीमारी में मुब्तला, लेकिन कभी अल्लाह की नाशुक्री नहीं की। जब माल दिया था अल्लाह ताला ने
تو اللہ کا شکریہ ادا کرتے تھے، اب سب کچھ چھین لیا اور بیمار کر دیا، مجبور کر دیا، تو اب صبر کر رہے ہیں، اب صبر کر رہے ہیں۔ ناکامی کے بھور سے نکلنے کا یہ دوسرا راستہ بتلا رہا ہوں، انسان کو صبر کرنا چاہیے۔ صبر کر رہے ہیں، اللہ مصیبت دیا اللہ ہٹا لے گا، اللہ کے اوپر چھوڑ دیا۔ 18 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام سے کہا ہے میرے بندے ایوب تو اپنا پیر زمین کے اوپر رگڑ، اپنا پیر زمین کے اوپر رگڑ۔ حضرت ایوب علیہ السلام اپنا پیر زمین کے اوپر رگڑتے ہیں، پانی کا چشمہ نکل جاتا ہے، پانی کا چشمہ نکل جاتا ہے۔ اللہ نے حکم دیا ہے ایوب تو اس پانی کو پی لے، تو پانی کو پیے گا تو تیرے اندر کی بیماری دور ہو جائے گی، اور اے ایوب اس پانی میں تو ڈبکی لگا لے، نہا بھی لے، نہائے گا تو باہر کی بیماری ٹھیک ہو جائے گی۔ حضرت ایوب علیہ السلام اس پانی کو پیتے ہیں، 18 سال کے بعد اللہ نے یہ راستہ بتلایا، اس پانی کو پیتے ہیں اور نہاتے ان کی ساری بیماری دور ہو گئی۔ اور قرآن کہتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے اس صبر کے بدلے، جب مال تھا تو شکر ادا کرتے تھے اور سب چھن گیا، 18 سال تک صبر کرتے رہے، جب صبر کرتے رہے 18 سال کے بعد اللہ رب العالمین نے حضرت ایوب علیہ السلام کو شفا دی، اور پھر جتنا مال پہلے تھا اس سے ڈبل عطا کیا اللہ رب العالمین نے۔ تو ناکامی کے بھور سے نکلنے کا دوسرا راستہ یہ ہے کہ انسان اگر کسی معاملے میں ناکام ہو جائے تو اسے صبر کرنی چاہیے، جیسا کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے 18 سال تک صبر کیا، اور پھر جو مال اللہ رب العالمین نے دیا تھا صبر کرنے کی وجہ سے اس کا ڈبل مال دیا، جو اولاد اللہ رب العالمین نے دیا تھا اس کا ڈبل اولاد دیا، اولاد بھی ڈبل، مال بھی ڈبل اللہ رب العالمین نے حضرت ایوب علیہ السلام کو دیا۔ تو ناکامی کے بھور سے نکلنے کا یہ دوسرا راستہ ہے کہ انسان کو صبر کرنا چاہیے۔ ناکامی کے بھور سے نکلنے کا ایک تیسرا راستہ سنیے، ایک تیسرا راستہ کیا ہے؟ اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ اگر ہم کسی معاملے میں ناکام ہو گئے تو ہم صبر کریں، کوشش کریں، اور ساتھ ساتھ اللہ سے دعا کریں۔ اللہ سے دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ ہمیں دے گا، ناکامی کے بھور سے ہمیں نکال دے گا۔ اور اس کی جیتی جاگتی مثال، ابھی ایک بچی یہ تقریر، یہ واقعہ بتلا رہی تھی، میں بیٹھا ہوا تھا، حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ نبی کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت مصیبت کی ایک دعا بتلائی۔ آپ نے فرمایا لوگوں، جب کسی کے اوپر کوئی پریشانی آئے، جب کسی کے اوپر کوئی مصیبت آئے تو یہ دعا پڑھ لیا کرے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اے اللہ ہم تیری طرف سے ہیں اور ہمیں پلٹ کر کے تیری طرف جانا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے ایک اور دعا سکھلائی، بخاری شریف کی حدیث کی ہے، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اے اللہ میری مصیبت پر تو بہترین اجر عطا فرما، واخلف لی خیرا منہا، اور میں نے جو کھویا ہے اس کا بہترین بدل عطا فرما۔ یہ دعا ہم سب کو یاد کر لینی چاہیے۔ کیا دعا ہے؟ جب کسی کے اوپر کوئی، اچھا یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی مر جائے، موت کی خبر سنے تب پڑھے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ صرف موت کی دعا نہیں ہے، کوئی بھی مصیبت آپ کے اوپر آئے تو آپ پڑھیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ مصیبت کی دعا، موت کی نہیں، موت کی تو وہی ہے، موت بھی تو ایک مصیبت ہے نا، یہ سب سے بڑی مصیبت ہے موت، کسی کی موت، کسی کا انتقال ہو گیا، یہ بھی مصیبت ہے۔ کوئی بھی مصیبت آئے تو ہمیں یہ دعا پڑھنا چاہیے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ تو ابو سلمہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے مصیبت کی یہ دعا ہمیں سکھلائی، ہم لوگوں نے یاد کر لی۔ ابو سلمہ فرماتے ہیں کہ میں گھر گیا تو اپنی بیوی کو بھی یہ دعا بتلا دیا کہ میری بیوی، آج اللہ کے نبی نے مصیبت کی دعا بتلائی ہے۔ بیوی نے کہا کیا دعا ہے، کون سی دعا ہے؟ کہا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب کسی کے اوپر مصیبت آئے، کسی کے اوپر کوئی پریشانی آئے تو وہ یہ دعا پڑھ لیا کرے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اے اللہ ہم سب تیری طرف سے اور پلٹ کر کے ہمیں تیری طرف جانا ہے، اللہم اجرنی فی مصیبتی، اے اللہ اس مصیبت میں تو مجھے بہترین اجر عطا فرما، واخلف لی خیرا منہا، اور میں نے جو کچھ کھویا ہے اس کا بہترین بدل عطا فرما۔ یہ دعا ام سلمہ فرماتی ہے کہ جب میرے شوہر ابو سلمہ نے مجھے بتایا کہ اللہ کے نبی نے بتایا ہے تو میں نے بھی یاد کر لیا۔ ابو سلمہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی بیوی کو بتایا، ام سلمہ فرماتی ہے کہ جب میرے شوہر نے یہ دعا مجھے بتلائی تو میں نے بھی وہ دعا یاد کر لی۔ کچھ سالوں کے بعد ایک حادثے میں میرے شوہر کا انتقال ہو گیا، میرے شوہر کا انتقال ہو گیا، ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا۔
جب یہ خبر ام سلمہ کو ملی کہ تمہارے شوہر کا انتقال ہو گیا تو ام سلمہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے اپنے شوہر کے انتقال کی خبر سنی تو میں نے یہ دعا پڑھی، انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ اے اللہ ہم سب تیری طرف سے اور پلٹ کر کے تیری طرف جانا ہے، اور میری اس مصیبت پر بہترین اجر عطا فرما، واخلف لی خیرا منہا، اور میں نے جو کچھ کھویا اس کا بہترین بدل عطا فرما۔ میں نے یہ دعا پڑھ لی، میرے شوہر کی ڈیڈ باڈی کو لایا گیا، غسل دیا گیا، کفنایا گیا، نماز جنازہ پڑھی گئی اور انہیں دفن کر دیا گیا۔ ام سلمہ فرماتی ہے کہ میرے شوہر کے انتقال کے بعد جب بھی مجھے میرے شوہر کی یاد ستاتی، جب بھی مجھے تکلیف پہنچتی تو میں یہ دعا پڑھ لیا کرتی تھی، انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ جب بھی مجھے میرے شوہر کی یاد آتی تو میں یہ دعا پڑھ لیتی۔ ایک بار فرماتی ہے ام سلمہ کہ میں سوچنے لگی کہ اس دعا میں کہا جا رہا ہے اللہم اجرنی فی مصیبتی، اے اللہ مجھے اس مصیبت کے بدلے بہترین اجر عطا فرما، واخلف لی خیرا منہا، اور میں نے جو کچھ کھویا ہے اس کا بہترین بدل عطا فرما۔ ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں سوچنے لگی کہ اس دعا میں کہا جا رہا ہے جو کچھ کھویا ہے اس کا بہترین بدل عطا فرما، تو کہتی ہیں کہ میں سوچ رہی تھی کہ بھلا میرے شوہر سے اچھا بھی کوئی مل سکتا ہے؟ کہاں میرے شوہر ابو سلمہ اتنے اچھے، اتنے متقی، اتنے پرہیزگار، اتنا میرا خیال کرنے والے، مجھ سے پیار کرنے والے، میرے شوہر سے بھلا اچھا کون مل سکتا ہے؟ مجھے کیا مل سکتا ہے؟ اس دعا میں تو یہ کہا جا رہا ہے جو کھویا اس سے بہتر عطا فرما، میرے شوہر سے بہتر کیا مل سکتا ہے؟ ام سلمہ فرماتی ہے کہ جب میری عدت پوری ہوئی، شوہر کے انتقال کے بعد اگر کسی عورت کا شوہر انتقال ہو جائے تو اس عورت کو 4 مہینے 10 دن عدت گزارنی پڑتی ہے، 4 مہینے 10 دن عدت گزارنی پڑتی ہے۔ ام سلمہ فرماتی ہیں کہ جب میرے 4 مہینے 10 دن مکمل ہوئے، میری عدت پوری ہوئی، تو ایک دن اللہ کے نبی میرے دروازے پر آئے، دروازے کو دستک دیتے ہیں۔ میں نے دروازہ کھولا تو کیا دیکھتی ہوں کہ سامنے اللہ کے نبی کھڑے ہوئے۔ میں نے اندر آنے کی اجازت دی، اللہ کے نبی اندر آتے ہیں اور کہتے ہیں ام سلمہ تمہارے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، تم تو مجبور ہو چکی ہو، اے ام سلمہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ام سلمہ کہتی ہے کہ بھلا کون ایسی بد نصیب عورت ہوگی جو آپ کے اس پیغام کو ٹھکرا دے، آپ کسی عورت کو نکاح کا پیغام دے اور وہ آپ کے اس پیغام کو ٹھکرا دے۔ اللہ کے نبی میں راضی ہوں۔ اللہ کے نبی کے ساتھ اب ام سلمہ کا نکاح ہو جاتا ہے، اپنے شوہر کے ساتھ اللہ کے نبی کے ساتھ خوشی خوشی رہنے لگی۔ اب ام سلمہ فرماتی ہے کہ اب مجھے محسوس ہوا، اب مجھے یقین ہوا کہ دعا کا اثر ہوتا ہے، دعا کا اثر ہوتا ہے۔ دعا میں کیا کہا جا رہا ہے؟ اللہم اجرنی فی مصیبتی، اے اللہ اس مصیبت کے بدلے تو مجھے بہترین اجر عطا فرما، واخلف لی خیرا منہا، اور میں نے جو کچھ کھویا اس کا بہترین بدل عطا فرما، بہترین بدل عطا فرما۔ میں نے اپنے شوہر ابو سلمہ کو کھویا تھا اور مجھے دنیا کا سب سے بہتر انسان اللہ کے نبی مل گئے، اللہ کے نبی مل گئے۔ تو میرے بھائیوں، ناکامی کے بھور سے نکلنے کا یہ تیسرا راستہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے، جیسا کہ ام سلمہ فرماتی ہے کہ دعا کا اثر ہوتا ہے۔ میں نے ابو سلمہ کو کھویا، اللہ کے نبی مل گئے، تو دعا کا اثر ہوتا ہے۔ ناکامی کے بھور سے نکلنے کا یہ تیسرا راستہ ہے کہ انسان کو دعا کرنی چاہیے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ اٹھائیے۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنے قوم کو توحید کی دعوت دیتے، اللہ کی طرف بلا رہے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام، قوم مان ہی نہیں رہی ہے، یونس علیہ السلام کی بات سن ہی نہیں رہی ہے۔ یونس علیہ السلام غصہ ہو جاتے ہیں اور اللہ کے بغیر حکم کے، اللہ کے بغیر اجازت کے وہ اپنا شہر چھوڑ دیتے، اپنی بستی چھوڑ دیتے۔ اللہ نے بھی اجازت نہیں دی کہ کچھ کرو یا کیسا، کچھ بھی نہیں کہا، اور یونس علیہ السلام دیکھا کہ قوم بات ہی نہیں مان رہی، شہر ہی چھوڑ دیے، کشتی پر سوار ہو گئے، جانے لگے سمندر کے اس پار۔ کشتی پر بہت لوگ بیٹھے ہوئے تھے، جب کشتی بیچ سمندر میں پہنچی تو کشتی ڈوبنے لگی، ڈگمگانے لگی۔ قرآن اندازی ہوتا ہے تو اس میں یونس علیہ السلام کا نام نکلتا ہے۔ یونس علیہ السلام کو سارے لوگوں نے دریا کے اندر، سمندر کے اندر پھینک دیا، کشتی سے نکال کر کے سمندر کے اندر پھینک دیا۔ اور جیسے ہی سمندر کے اندر پھینکا، ایک مچھلی آتی ہے بڑی،
اب بڑی مچھلی کون, وہی ویل وول ہوتی ہیں, پتہ نہیں کیا کیا بڑی مچھلی آتی ہے, یونس علیہ السلام کو نگل لیتی ہے, کھا لیتی ہے. یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے, مچھلی کے پیٹ میں. اب انہیں غلطی کا احساس ہوتا ہے کہ واقعی میں نے غلطی کیا ہے. اور سن لو, جو غلطی کرتا ہے نا اس کو سزا ملتی ہے. اللہ نے نبیوں کو نہیں چھوڑا, پیغمبروں کو نہیں چھوڑا. یونس علیہ السلام نے غلطی کی, ان کو سزا بھگتنی پڑی. چاہے مولوی کرے چاہے جاہل کرے, سب کو سزا ملتی ہے. غلطی کی سزا ملتی ہے, غلطی کبھی معاف نہیں ہوتی ہے, اس کی سزا ملتی ہے. یونس علیہ السلام اللہ کے بغیر حکم کے بستی سے نکل گئے, کشتی میں سوار ہوئے, کشتی والوں نے پھینک دیا سمندر کے اندر, مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے. اب انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ ہاں میں نے غلطی کی ہے, تو مچھلی کے پیٹ میں رہنے کے باوجود اللہ سے دعا کرتے ہیں. فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. فنادا فی الظلمات لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس اندھیرے میں, اندھیرا مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا, سمندر کا اندھیرا اور رات کا اندھیرا, یہ تین اندھیرے, اس اندھیرے میں دعا کرتے ہیں لا الہ الا انت, اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں, تیرے سوا کوئی معبود نہیں, انت سبحانک تو پاک ہے, انی کنت من الظالمین میں ہی ظالموں میں سے تھا, میں ہی ظالموں میں سے ہوں. یونس علیہ السلام دعا کرتے ہیں, بار بار اللہ سے دعا کرتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے اس دعا کے بدولت ناکامی کے بھنور سے نکلنے کا راستہ دکھایا. اس مچھلی کو حکم دیا, مچھلی دریا کے کنارے جاتی ہے اور اپنے پیٹ سے باہر نکال دیتی ہے یونس علیہ السلام کو. یونس علیہ السلام صحیح سلامت باہر. کیوں؟ کیونکہ مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام دعا کر رہے تھے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. میرے بھائیو, دعا کا اثر ہوتا ہے. جبکہ معلوم ہے مچھلی کے بارے میں, آپ گوگل پر دیکھیے, مچھلی کے پیٹ میں اتنی گرمی ہوتی ہے نا, مچھلی کے پیٹ میں اتنی گرمی ہوتی ہے کہ اگر لوہا ڈال دیا جائے اس کے پیٹ میں, لوہا, تو لوہا بھی پگھل جائے گا, لوہا بھی پگھل جاتا. مچھلی کے پیٹ میں اتنی گرمی ہوتی ہے. یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں اللہ رب العالمین نے زندہ رکھا. یہ دعا کا نتیجہ ہے میرے بھائیوں. ناکامی کے بھنور سے نکلنے کا راستہ یہ ہے کہ انسان جب بھی ناکام ہو تو وہ مایوس نہ ہو, بلکہ اللہ سے دعا کرے, اللہ سے زیادہ دعا کرے میرے بھائی. یہ ناکامی کے بھنور سے نکلنے کا تیسرا راستہ. ناکامی کے بھنور سے نکلنے کا چوتھا راستہ اور آخری راستہ, کیونکہ علماء کرام کی فہرست طویل ہے, آخری راستہ بتا کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. ناکامی کے بھنور سے نکلنے کا ناکامی کے بھنور سے نکلنے کا چوتھا راستہ کیا ہے؟ پہلا راستہ انسان صبر کرے, دوسرا راستہ انسان کوشش کرے, تیسرا راستہ انسان دعا کرے, اور چوتھا راستہ انسان اللہ کے اوپر توکل کرے. جب بھی وہ ناکام ہو کسی معاملے میں تو مایوس نہ ہو, صبر کرے, کوشش کرے, دعا کرے, نتیجہ اللہ کے اوپر چھوڑ دے. اللہ جو کرے گا ٹھیک کرے گا, اللہ کے اوپر بھروسہ رکھے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی مصیبت اٹھاتے ہیں, کتنی پریشانی اٹھاتے ہیں اللہ کے نبی. ہندوستان میں کتنی برائیاں ہیں, بہت ساری برائیاں ہیں, اور برائیوں پر روک تھام لگانے کے لیے بہت سارے علماء بھی موجود ہیں. لیکن معاف کیجئے گا بڑی معذرت کے ساتھ, اتنے علماء مل کر کے معاشرے میں بہت ساری برائیاں ہیں, تو بہت سارے علماء بھی موجود ہیں اس کی اصلاح کے لیے, لیکن معاشرے سے ایک برائی بھی ختم نہیں کر پا رہے, ایک برائی بھی ختم نہیں کر پا رہے ہیں معاشرے سے. سوچئے اللہ کے نبی کے سامنے کتنے چیلنجز تھے. لوگ شراب پیتے تھے, اتنی زیادہ شراب پیتے تھے کہ جب اللہ کے نبی نے شراب کی حرمت کا اعلان کیا, شراب کے حرام ہونے کا اعلان کیا, تو لوگوں نے شراب کو, جو اپنے گھر میں پرانی شراب رکھے ہوئے تھے, پھینک دیتے ہیں. بلکہ انسائکلوپیڈیا برٹانیکا کا کرسچن رائٹر لکھتا ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کی حرمت کا اعلان کیا تو لوگوں نے اپنے گھروں میں رکھی ہوئی شراب کو اتنا زیادہ مقدار میں پھینکنے لگے, اتنا زیادہ کہ جیسے بارش کے موسم میں سڑکوں پر اور نالیوں میں پانی بہتا ہے, اس طریقے سے مکہ کے گلیوں میں شراب بہ رہا تھا. اتنا زیادہ
اللہ کے نبی کے ایک آواز پر لوگوں نے لبیک کہا۔ لوگ جوا کھیلتے تھے، اللہ کے نبی نے جوا کی حرمت کا اعلان کیا، لوگوں نے جوا چھوڑ دیا۔ لوگ لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، اللہ کے نبی نے لڑکیوں کی عزت، ان کی اہمیت کو بتلایا، لوگوں نے وہ بھی چھوڑ دیا۔ لوگ سود کھاتے تھے اور سود میں بڑا فائدہ ہوتا تھا ان کا، سود میں بڑا، 1 روپیہ دو، 1 مہینے کے بعد 100 روپیہ وصول، فائدہ تو بہت ہے، بہت فائدہ نظر آ رہا ہے سود میں، لوگ سود بھی کھاتے تھے۔ لیکن اللہ کے نبی نے اعلان کیا، درہم الربا یاکلہ الرجل وہو یعلم اشد من 36 زینۃ، جس نے سود کا 1 درہم جان بوجھ کر کے کھایا، سود کا 1 درہم، اور وہ جانتا تھا کہ یہ سود ہے، سود کا جس نے 1 درہم جان بوجھ کر کے کھایا، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اشد من 36 زینۃ، وہ 1 درہم، سود کا 1 درہم کھانا 36 بار زنا کرنے سے بھی زیادہ سخت ہے۔ ایک انسان 36 بار زنا کرے اور ایک انسان جان بوجھ کر کے سود کا 1 درہم کھائے تو وہ 1 درہم 36 بار زنا کرنے سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اور سود کی لعنت کا اعلان کیا، آپ نے فرمایا لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ وقالہم سواء، رواہ مسلم۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں سود کے کھانے والے پر لعنت، سود کے کھانے والے پر لعنت، آکل الربا، سود کے کھانے والے پر لعنت، وموکلہ، سود کے کھلانے والے پر بھی لعنت، سود کے کھانے والے پر بھی لعنت، سود کے کھلانے والے پر بھی لعنت، وکاتبہ، اور بینکوں کی نوکریاں کرنے والوں پر بھی لعنت۔ ترجمہ صحیح ہے، بینکوں میں آج سود ہی لکھا جاتا ہے، سود ہی لکھا جاتا ہے، یعنی ہم کھا نہیں رہے، کھلا نہیں رہے، لیکن اگر کوئی سود دے رہا ہو، کہہ رہا بھائی صاحب آپ ذرا یہ سود لکھ دیجئے تو میں فلاں کو دے رہا ہوں، تو سود کے لکھنے والے پر بھی لعنت۔ اور اللہ کے نبی نے آگے فرمایا وشاہدیہ، سود کی گواہی دینے والے پر بھی لعنت۔ ہم کھا نہیں رہے، کھلا نہیں رہے، لکھ بھی نہیں رہے، لیکن کسی نے کسی کو سود دیا اور اس نے آپ کو گواہ بنا دیا کہ بھائی میں دیکھو اس کو سود دے رہا ہوں، تم گواہ رہنا، اگر یہ پیسہ نہیں واپس کرے گا تو تم گواہی دینا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں گواہی دیتا ہوں، تو سود کے گواہی دینے والے پر بھی لعنت۔ یہی نہیں بلکہ اللہ کے نبی فرماتے وقالہم سواء، وقالہم سواء، سود کے کھانے والا، کھلانے والا، لکھنے والا، گواہی دینے والا، سب کے سب برابر ہے عذاب میں، گناہ میں، یعنی جتنا گناہ کھانے والے کو پڑے گا اتنا عذاب کھلانے والے کو بھی پڑے گا، اتنا عذاب لکھنے والے کو بھی پڑے گا، اتنا ہی عذاب گواہی دینے والے کو بھی پڑے گا۔ یہ لعنت فرمائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کی، اور جب لعنت فرمائی تو مکہ کی گلیوں اور مدینہ کی گلیوں سے یہ سود جیسی بدترین برائی بھی ختم ہو گئی، بدترین برائی بھی ختم ہو گئی۔ اللہ کے نبی کے چچا کا انتقال ہو گیا، اللہ کے نبی کی کچھ دنوں کے بعد بیوی کا بھی، خدیجہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ آپ طائف تشریف لے گئے اس خیال سے کہ شاید طائف کے لوگ میری بات کو مان لیں اور مجھ پر ایمان لے آئے۔ آپ جب طائف جاتے ہیں اور وہاں کے لوگوں کو اللہ کی توحید کی دعوت دیتے ہیں، جب طائف کے لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے ہیں تو طائف کے لوگوں نے آپ کی بات نہیں مانی۔ ارے نہ مانے تو ٹھیک ہے، بلکہ بچوں کو لگا دیا، گنڈوں کو لگا دیا، موالیوں کو لگا دیا، اور اب مارو پتھروں سے محمد کو۔ میرے نبی کو طائف میں پتھروں سے مارا گیا، اتنا مارا گیا کہ میرے نبی کے جسم سے خون گرنے لگا، لہو لہان ہو گئے۔ آسمان سے ایک فرشتہ نازل ہوتا ہے اور کہتا ہے اللہ کے نبی طائف والوں نے آپ کے اوپر بڑا ظلم کیا ہے، اے اللہ کے نبی آپ ایک بار مجھے اشارہ کر دیں، ایک بار مجھے اجازت دے دیں تو یہ طائف جو 2 پہاڑوں کے بیچ میں آباد ہے، ان طائف والوں کو ہم پیس دیں، ان کی چٹنی بنا دیں، ان کو پیس دیں، آپس میں دونوں پہاڑوں کو ملا دیں، چٹنی بن جائے۔ لیکن اللہ کے نبی نے اللہ کے اوپر بھروسہ کیا اور اللہ سے دعا کی اور کہا نہیں، اگر یہ میری بات نہیں مانتے تو خیر، لیکن مجھے امید ہے، اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے کہ ان کے آنے والی نسلیں مجھ پر ضرور ایمان لائیں گی۔ اور اللہ کے نبی ہاتھ اٹھا کر کے ان لوگوں کے لیے جو آپ کو پتھروں سے مار رہے تھے، ان لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اللہم اہد
کذبت قوم فإنهم لا يعلمون، اے اللہ یہ میری قوم ہے جو مجھے جانتی نہیں ہے کہ میں تیرا نبی ہوں، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے۔ اللہ پر بھروسہ کیا اور کوشش کرتے رہے، بھروسہ کیا، کوشش کرتے رہے۔ چنانچہ کچھ ہی برس کے بعد طائف کے سارے لوگ مسلمان ہو گئے، سارے کے سارے لوگ مسلمان ہو گئے۔ ابھی تک جو یہ مکہ کے کافر آپ کے صحابہ پر ظلم کرتے تھے، آپ کو ستاتے تھے، آپ کو مکہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا تھا، اللہ پر بھروسہ کرتے رہے اللہ کے نبی، اور محنت کرتے رہے، صبر کرتے رہے۔ ناکامی کے بھور سے نکلنے کا یہ 4 میں بہت اہم راستے لے کے آیا تھا۔ انسان کو کوشش کرنی چاہیے، صبر کرنی چاہیے، دعا کرنی چاہیے اور اللہ پر توکل۔ یہ 4 بڑے اہم راستے ہیں ناکامی کے بھور سے نکلنے کے لیے، اور اللہ کے نبی یہ 4 راستے اپنا رہے۔ کافر آپ کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، صبر کر رہے ہیں اور کوشش بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ دعا بھی کر رہے ہیں اور اللہ پر توکل بھی کر رہے ہیں۔ اللہ میں جانتا ہوں کہ میری قوم ہے جو مجھے پہچانتی نہیں ہے، لیکن مجھے امید ہے کہ ان کی آنے والی نسل ضرور ایمان لائے گی۔ اللہ پر بھروسہ کرتے رہے، کوشش کرتے رہے، اور اللہ کے نبی کو اتنی شاندار کامیابی ملی، اتنی شاندار کامیابی ملی کہ فتح مکہ کے وقت کافر ڈرے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی 10,000 صحابہ کے ساتھ، 10,000 مضبوط نوجوان صحابہ کے ساتھ مکہ کے گلی میں داخل ہو رہے ہیں، مکہ کے گلیوں میں داخل ہو رہے ہیں۔ کافر ڈرے ہوئے ہیں، کافر سہمے ہوئے ہیں کہ آج تو محمد الرسول اللہ پاور میں ہے۔ یہ اکیلے تھے، ان کے کمزور صحابہ تھے، ہم نے ان کے وطن سے نکلنے پر مجبور کر دیا تھا، آج پاور میں ہے، آج طاقت میں ہے، آج تو ہم کو چھوڑیں گے نہیں۔ اور صحابہ کہہ رہے تھے اللہ کے نبی آج ہم ایک ایک کافر سے چن چن کے بدلہ لیں گے، ایک ایک کافر سے بدلہ لیں گے جنہوں نے ہمیں ہمارے گھر کو چھوڑنے پر مجبور کیا تھا، ہم ایک ایک کافروں سے چن چن کے بدلہ لیں گے۔ لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، لا تثریب علیکم اليوم، سب آزاد ہو، کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ آپ خانہ کعبہ کے اندر جاتے ہیں، خانہ کعبہ کے اندر، اس خانہ کعبہ کے اندر ابھی بھی 360 مورتیاں رکھی ہوئی ہیں، 360 مورتیاں۔ حضرت علی کے کعبے پر سوار ہوتے اور لکڑی لیتے، لکڑی کے نوک سے بتوں کو گراتے جاتے، ایک ایک بت کو گراتے جاتے لکڑی کے نوک سے، اور کہتے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل کو تو مٹنا ہی تھا، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا اور باطل کو مٹنا ہی تھا۔ دیکھیے میرے بھائیوں، ناکامی کے بھور سے نکلنے کا راستہ انسان کو صبر کرنی چاہیے، انسان کو دعا کرنی چاہیے اور اللہ پر توکل کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے۔ یہ 4 اہم راستے تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں، رب العالمین کتاب و سنت کی روشنی میں جو ناکامی کے بھور سے نکلنے کی باتیں کہی گئی ہے ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی ہمیں پوری توفیق عطا فرما۔ اے رب العالمین ہماری ہر چھوٹی بڑی گناہوں کو تو معاف فرما دے، ہماری ہر چھوٹی بڑی نیکیوں کو تو قبول فرما لے۔ رب العالمین ہمیں ایک بنا، نیک بنا، اپنا اور اپنے نبی کا چاہنے والا بنا، جب تک تو ہمیں زندہ رکھ ایمان و اسلام پر، جب ہم سب کا خاتمہ ہو تو ایمان پر۔